شکر کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب سامعین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 3 کی تفسیر بیان کی تھی، اور اس میں سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 سے 7 تک کی تفسیر بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ اس میں جو مضامین ہیں، عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے ذریعے کون سے ہیں، اور آمین سے متعلق شرعی مسائل بیان کروں گا۔ شروع کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ: ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے میرے مولا، اے میرے مالک، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی اس عبادت کے لائق نہیں۔ حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اب عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے؟ عبادت کا مفہوم تو بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہم کھڑے ہو کر ہاتھ باندھتے ہیں تو اسے عبادت کہتے ہیں، لیکن یہی اگر ہم ہاتھ نماز کی طرح باندھ کر اپنے استاد، اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہیں۔ دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے۔ اب آیت کریمہ ہے ایاک نعبد سے معلوم ہونے والی اہم باتیں کیا ہیں؟ آیت میں جمع کے صحیح ہیں، جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا، کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکتیں کیا ہیں؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے، تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن پاک اور حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا۔ دعا ہے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی رحمتی، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی اللہم فشافہ فی۔ اے میرے مولا، اے اللہ،
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے آپ نے رب کی طرف اپنی حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے میرے مولا، بس تو میرے لیے میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ اب حدیث پاک میں مذکورہ لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے، اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے۔ جسے اس کا مالک المولا تبارک و تعالی اللہ پاک نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ امام زین العابدین راوی وغیرہ محققین نے فرمایا ہے کہ اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا ہے یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے، حالانکہ الفاظ دعا میں حتی الوسع تغیر نہیں کی جا سکتی۔ یہ مسئلہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں، واجب الحفظ ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بالذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے، کہ وہ اللہ تعالیٰ عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے، اور کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندوں کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہو۔ تو اس طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ اور واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے، کہ بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب میں فرمایا گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دیا ہے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں ہے۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لیے رسول، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہو اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں گے؟ یہی ہمارا مطلب ہے کہ جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 میں، وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ کی مدد کہا گیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوئی۔ یہی معاملہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، حقیقت وہ مدد اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تخت لانے کا فرمایا تو انہوں نے پلک چپکنے میں تخت حاضر کر دیا۔ اس پر انہوں نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ترجمہ یہ میرے رب کی فضل سے ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک سخیم کتاب مرتکب ہو سکتی ہے۔ اس میں سے چند ایک مثالیں میں بیان کر دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کر دیا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے 70 صحابہ کو سیراب کر دیا۔ نمبر 3، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر کے 1400 یا اس سے زائد افراد کو سیراب کر دیا۔ نمبر 4، لعابدین سے بہت سے لوگوں کو شفا عطا فرمائی، اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں۔ اب آیت کریمہ آیت نمبر 5 ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندے یوں عرض کریں، اے اللہ، اے میرے مولا، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم کا معنی، صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام چلے۔ اس سے مراد اسلام کا راستہ ہے، سیدھا راستہ جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین اور اولیاء کرام چلے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا۔ فرمان الہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ
پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا ہمارے پیارے آقا نے، وہ اس طریقے پر ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہدایت حاصل کرنے کے ابھی ذریعے کون سے ہیں؟ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا کیے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 2، آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن پر غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں، ان میں تورات، انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھیں، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین علیہ السلام یہ اپنی اپنی امتوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے پیارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اب آیت کریمہ ہے اہدنا الصراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام کیا ہیں؟ اس آیت میں ہمیں 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑھا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عقل والے اس طرح دعا مانگیں۔ سورہ ال-عمران کی آیت نمبر 8 ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے؟ تو ہمارے پیارے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ عبادت کرنے کے بعد بندوں کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے۔ نمبر 3، صرف اپنے لیے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، کہ اس طرح دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ اب آیت کریمہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم
سے مراد ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و احسان فرمایا ہے، اس کے بارے میں ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بیان کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم سے مراد معلوم ہونے والی مسائل جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ نمبر 2، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہدایت اور مکاشفہ کے مقام تک اسی صورت میں پہنچا جا سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہ سے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز فرق کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس کا ناقص شخص کی عقل میں مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اب آخری آیت، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیت کریمہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوئے کون ہیں؟ ان سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ ترمذی کی جلد نمبر 4 صفحہ 444 حدیث نمبر 2964 میں ہے۔ اور اس کے علاوہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں اور بہکے ہوئے سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت اور ہر اعتبار سے یہودیوں اور عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہیں، نہ ان کے طور طریقوں کو اپنائیں، نہ ان کے رسم و رواج اور فحش قسم کے جو رسم و رواج ہیں ان کو اختیار کریں اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہا کریں۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہانوں کی سعادتیں تصور کریں۔ اب آمین جو لفظ ہے، آمین سے متعلق شرعی مسائل کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ نمبر 2، نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ نمبر 3، اناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جاتی ہے۔ یہاں پر سورہ الفاتحہ کی تفسیر کا اختتام ایک دعا سے کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، اے میرے رب العزت، ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم سب کو قرآن پاک کا جو علم حاصل ہو اس کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد عطا فرما۔ دوستوں، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں اور میری مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صدق اللہ العظیم۔